یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ثقافت میرا جملہ سن کر اچھل پڑا۔ تو آپ اس کا نام بھی جانتے ہیں؟ نہ صرف نام بلکہ اس کے حسب نسب سے بھی واقف ہوں، مگر خیر جانے دو ان باتوں کو، مجھے تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ تم میری باتوں کا جواب دیتے جاؤ۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ سچ؟ اس نے خوش ہو کر نہایت بھول پن سے کہا۔ ہاں قطعی سچ، لیکن اس کے لیے مجھے تمہیں یقین دلانا ہوگا کہ میں تم سے جو کچھ کہوں گا تم اس پر عمل کرو گے۔ میں نے کہا، حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اپنے محسن و کرم فرما کی کوئی بات نہ ٹالوں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا اور پرجوش بھی۔ پھر سوچ لو، کہیں تمہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ جان لو کہ تم جس قدر دولت کی خواہش کرو گے تمہیں فراہم کر دی جائے گی، بلکہ اس کا کچھ عملی ثبوت میں تمہیں اس وقت بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے حمزاد کو اشارہ کیا، وہ پہلے ہی سے تیار تھا۔ چند ہی لمحوں بعد حمزاد نے اس کے سامنے روپوں کا ڈھیر لگا دیا۔ سخاوت حیرت سے آنکھیں پھاڑے روپوں کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اتنے سارے روپے کہاں سے آ گئے، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے زمین کا وہ حصہ خالی تھا جہاں اس وقت روپیوں کا ڈھیر تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے دگنے چوگنے جتنے تم کہو۔ تمہیں شہزادوں کی سی زندگی گزارو گے اور لوگ تمہاری زندگی پر رشک کریں گے۔ پھر نہ جانے کس طرح میرے منہ سے وہ جملہ نکل گیا جس کے لیے مجھے بعد میں پچھتانا پڑا۔ میں نے کہا تھا لوگ تم پر رشک کریں گے کیونکہ تم ایسے ہی باپ کے بیٹے ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے کسی نے اس کی زخمی روح پر ضرب لگائی۔ وہ ایک دم اچھل پڑا اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور میرے بالکل قریب آ گیا۔ کیا تم اس کمینہ خصلت و ذلیل ہستی سے واقف ہو؟ بولو، جواب دو۔ اس پر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ تمہیں بتانا پڑے گا کیونکہ ابھی تم کہہ چکے ہو کہ میں ایسے ہی باپ کا بیٹا ہوں۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ سخاوت، میری آواز بھر آئی۔ سکون سے بیٹھو، جذبات میں نہ بہو۔ مگر میرے جملوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ برابر ایک ہی رٹ لگائے رہا۔ مجھے اس کا نام بتا دو جس نے روز اول ہی سے محرومیاں اور ذلتیں میری تقدیر کر دیں۔ بتاؤ وہ کون ظالم تھا، وہ کون سفاک اور بے رحم تھا۔ میں اس کا نام جاننے کے لیے بے چین ہوں، میں اس کا خون پینے کے لیے مضطرب ہوں۔ مجھے اس سے انتہائی نفرت ہے۔ اچانک اس عذاب سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بیٹے اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر مرنے سے پہلے اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور آج اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور تو وہ مر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑایا اور پھر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ باپ جس سے اسے سخت نفرت تھی، اس کی موت کی خبر نے اسے رنجیدہ اور اداس کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا جی سنبھلا تو میں نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے سارے راز میرے سینے میں منتقل کر دیے تھے اور مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کر دی تھیں۔ میں انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بامشکل کہا۔ عجیب صورتحال تھی۔ میں اپنی اولاد کو خود نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں، مگر اس نے تمہارے بارے میں بتایا تو میں نے اپنے طور پر تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لی، اور جب میں نے اسے یہ معلومات حاصل کر کے بتایا کہ اس کا بیٹا اس طرح ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے تو اسے سکتہ سا ہو گیا۔
اور پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ بڑا ہولناک تھا۔ اس کے دوسرے دن وہ انتقال کر گیا اور میں فوراً یہاں چلا آیا تاکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں۔ میں یہ کہہ کر اس کے بولنے کا منتظر رہا، مگر وہ خاموش رہا تو میں نے پھر سے اس سے ایک سوال کیا، کیا تم ایک بہتر و خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو؟ کیا تم یہ شہر چھوڑنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے تمہیں صرف ایک قربانی دینی ہوگی۔ قربانی؟ کیسی قربانی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ کافی دیر بعد بولا، تمہیں اس کے لیے دردانہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آخر میں اصل بات پر آ ہی گیا۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بے حد جذباتی لہجے میں بولا، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے خوشحال زندگی سے بڑھ کر اپنی یہی زندگی پسند ہے۔ میں ذلت بھری زندگی گزار سکتا ہوں، میں فاقے کر سکتا ہوں، میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، مگر دردانہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سنو صاحبزادے، جذباتی نہ بنو۔ میں جو کچھ جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بھی بتا دوں تو شاید تم وہ تلخ حقیقت برداشت نہ کر سکو۔ اس لیے بہتر یہی ہے بغیر کچھ جانے مجھ پر بھروسہ کر کے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں میں زندگی پر موت کو ترجیح دوں تو ممکن ہے کہ میں مان لیتا، مگر افسوس ہے کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ تو پھر وہ تلخ حقیقت سننے کے لیے تیار ہو جاؤ جو میں تم سے چھپانا چاہتا تھا۔ تمہارے مرحوم باپ کے کہنے کے مطابق تمہاری اور دردانہ کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ دردانہ تمہاری سوتیلی بہن ہے۔ نہیں، سخاوت چیخا، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے برخوردار، ورنہ مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ میں دو دلوں کے درمیان دیوار بنتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو اپنے ہی خاندان کے بوڑھوں سے دریافت کر لو کہ افضال احمد کے ہاں چوتھے مہینے ہی دردانہ کیسے پیدا ہو گئی۔ اس وقت اس بات پر بہت شور ہوا تھا، مگر میرٹھ کے نواب صاحب کی امارات آڑے آ گئیں۔ افضال احمد کے پاس دولت آتے ہی لوگوں کے منہ بند ہو گئے اور رفتہ رفتہ لوگوں نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ سخاوت میری باتوں سن کر بہت دیر تک گمسم بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں ایک بڑے گناہ سے بچانے آیا ہوں بیٹے، یہ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ میں ایسا نہ ہونے دوں اور کسی بھی طرح تمہیں اس بات پر آمادہ کر لوں کہ تم دردانہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا آپ واقعی سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہاں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اب میرے رخساروں پر بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میری یہ خواہش پوری ہوئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا سکوں۔ تو پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ میں اسے بھلانے کی کوشش کروں گا، اور اس کی ایک صورت صرف یہ ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ دو۔ میں بولا، مگر میں جاؤں گا کہاں؟ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا، تم چاہو تو میرے ساتھ بھی چل سکتے ہو، میں دہلی میں رہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا پسند نہ کرو تو کسی اور شہر میں جا کر اثر نو اپنی زندگی خواہش کے مطابق شروع کر سکتے ہو۔ سخاوت میرے ہمراہ چلنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر اس نے شہر چھوڑنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے بھی اس وقت تک شہر نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ وہاں سے روانہ نہ ہو گیا۔ اس نے بمبئی جانے کا قصد کیا۔ میری بے انتہا ضد پر وہ یہ کہنے پر کہ یہ روپیہ اس کے مرحوم باپ نے اس کے لیے چھوڑا ہے، وہ بامشکل اس بات پر آمادہ ہوا کہ وہ روپے لے لے جو میں نے اسے دیے تھے۔ وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اپنی پوری زندگی نہایت سکون و اطمینان سے گزار سکتا تھا۔
میں جب بدایوں سے لوٹ کر دہلی پہنچا تو میری روح کا ایک بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بڑے گناہ کو سرزد ہونے سے روک دیا تھا۔ دہلی کے شب و روز نے مجھے پھر اپنا لیا۔ وقت تیزی سے دبے پاؤں گزرتا رہا اور مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سال پر سال گزرتے رہے، میں لذتوں میں کھو گیا، اور چونکہ اس وقت جب مجھے معلوم ہوا کہ سخاوت میرا اپنا بیٹا سخاوت مر گیا، طبعی موت، وہ 60 سال کی عمر پا کر مرا تھا، اس کی موت کی خبر سن کر میری پلکیں بوجھل ہو گئی۔ میں اداس ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے اور لوگوں کے مرنے کی خبریں بھی سنی تھی، مگر میرے دل پہ اس قدر اثر نہ ہوا تھا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ میرٹھ کے نواب صاحب مر گئے، اور میں نے کہا تھا خسکم جہاں پاک۔ پھر حمزاد ہی سے معلوم ہوا تھا کہ رضیہ کے ماں باپ بھی گزر گئے، اس کا بھی میرے دل پر اثر نہ ہوا تھا۔ پھر نرگس کے انتقال کی خبر سن کر بھی میرا پتھر دل نہ پسیجا تھا۔ پھر اس کے بعد دردانہ ایام زچگی میں چل بسی تھی، مگر سخاوت کی موت نے میرے دل کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ اب میری عمر 97 سال ہو چکی تھی اور جسم بھی بوڑھا ہو چلا تھا۔ اب اس جسم میں وہ بات نہیں رہی تھی جو کبھی تھی۔ اب مجھے صحت کی بقا کے لیے طرح طرح کی ادویات کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میری حالت حمزاد سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ایک دن اس نے مجھے مشورہ دیا تھا میں یہ جسم تبدیل کر لوں، مگر میں قتل کے تجربے سے گزرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لیکن اب ادویات بھی رفتہ رفتہ بے اثر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب میں سنجیدگی سے یہ سوچنے لگا تھا کہ واقعی مجھے حمزاد کے مشورے پہ عمل کر لینا چاہیے۔ زندگی کی یہ بے کیفی مجھے بہرحال گوارا نہیں تھی۔ پھر انہی دنوں جب میں یہ قصد کر چکا تھا کہ اس بوڑھے جسم سے اپنی جان چھڑا لوں، ایک رات میری روح کانپ اٹھی۔ میری آنکھوں نے ایک طویل عرصے بعد ایک ایسا منظر دیکھا تھا کہ مجھے لرز جانا چاہیے تھا۔ میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی میری سماعت نے تیز قسم کی سرسراہٹیں اور پھنکاریں سنی۔ مجھے اپنا جسم اینٹتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحے بعد وہ جھماکہ ایک روشن ہیولے میں تبدیل ہوا، اور پھر اس ہیولے کے خد و خال واضح ہوئے تو میں چیخ پڑا۔ ماہپارا کی روح میرے سامنے تھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہ مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے، تم نے مجھے بھلا دیا، اپنے ایک ایسے دشمن کو جس کی شرافت نفس سے تمہیں سال ہر سال کچھ نہ کہنے پر مجبور رکھا۔ تم نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ بھرپور عیش کے ساتھ گزار دیا اور میں دیکھتی رہی، مگر اب جب کہ تم پھر ایک جسم تبدیل کرنے والے ہو، تم پر ایک آخری وار کرنے آئی ہوں، ایک آخری وار جسے تم مرتے دم تک نہ بھلا سکو گے۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے آخری دم تک یاد رکھو، اور میں تمہیں اس پر مجبور کر سکتی ہوں۔ تم پر اس آخری وار کے بعد تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میرا انتقام پورا ہو جائے گا اور پھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں وار کرنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہی ہوں۔ تم میرا وار تو کیا روک سکو گے، بلکہ تم اس سے پہلے بھی نہ جان سکو گے کہ میں تم پر کس قسم کا وار کروں گی۔ مجھے صرف انتظار اس وقت کا ہے جب تک کوئی نیا جسم اپنا لو۔ اس کے بعد میں تمہیں صرف یہ بتانے آؤں گی کہ آخری بار میں تم پر کیا وار کیا ہے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ان جملوں کے ختم ہوتے ہی وہ چمکیلا غبار بجھ گیا، اور میرے جسم کی ایندھن بھی ختم ہو گئی، جیسے رسیوں کے بل کھلے ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ میرے جسم پر سانپ لپٹے ہوئے تھے، جس کا ایک بار مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا۔ اچانک اور نئی افتاد نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں واقعی ماہپارا کی روح کو تو بھول ہی گیا تھا۔ آخر وہ مجھ پر نیا کیا وار کرے گی؟ میں دیر تک سوچتا رہا، اور اس رات ایک لمحے کو بھی نہیں سو سکا۔
آج میری زندگی کا آخری دن ہے، شمیم نوید آخری دن۔ اس دن کے بعد کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جو اب شیخ کرامت کو زندہ دیکھ سکے گا۔ جب آج کے دن کی دھوپ ڈھل جائے گی تو شیخ کرامت کی زندگی کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ ذرا وارڈ سے باہر نکل کر دیکھو کہ دھوپ ابھی کتنی باقی ہے، مگر نہیں، ٹھہرو، اب اس سے فائدہ بھی کیا؟ دھوپ کو بہرحال ڈھلنا ہے، نہ اسے تم روک سکتے ہو نہ میں، تو پھر ہم اس دکھ میں مبتلا کیوں ہوں کہ موت کے سائے تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ تم یقیناً یہ سوچ کر بہت حیران ہوگے کہ مجھے اپنے مرنے کا اتنا یقین کیوں ہے۔ میں یہ کس طرح جانتا ہوں کہ میری 130 سالہ زندگی کا یہ آخری دن ہے؟ میں نے تمہارے چہرے پر یہ سوال پڑھ لیا ہے۔ کچھ نہ بتانے سے پہلے میں تمہیں اس سوال کا جواب دے دینا چاہتا ہوں، تو سنو۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے جب میں نے حمزاد کو قابو میں کیا تھا تو اس کے اور میرے مابین دیگر شرائط کے علاوہ ایک اور اہم شرط بھی طے ہوئی تھی، اور وہ شرط تھی مدت کے بارے میں۔ حمزاد نے مجھ سے دریافت کیا تھا میں اسے کتنی مدت کے لیے اپنے قابو میں کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے اچانک اور غیر متوقع سوال کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور میرے منہ سے نکلا 100 سال۔ میں نے ان چند لمحوں میں سوچا کہ اگر میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہا تو یہ مدت میرے لیے کافی رہے گی، مگر کاش مجھے خبر ہوتی کہ اس عرصہ حیات میں 100 سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کاش میں جانتا کہ اس سوال کا جواب دے کر میں نے اپنی زندگی کی حد مقرر کر دی ہے۔ کاش میرے علم میں یہ ہوتا میں اتنی مدت ضرور زندہ رہوں گا جتنے عرصے کے لیے حمزاد میرے قابو میں رہے گا، جیسا کہ مجھے بعد میں اس بات سے معلوم ہوا۔ کاش میں باخبر ہوتا کہ 100 سال پلک جھپکتے میں گزر جاتے ہیں، مگر نہیں۔ اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہتا تو شاید میرے یہی جذبات و احساسات ہوتے۔ زندگی کی خواہش انسان میں کبھی منہ نہیں موڑتی، سو اب میں بھی جینے کی خواہش سے محروم ہوں۔ میں نے گزشتہ 2 دنوں میں تمہیں اپنی سرگزشت بہت ہی طویل کے ساتھ سنائی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے تمہیں بہت اہم واقعات نہیں بتائے، اور غالباً وہ واقعات اسی دن کے لیے باقی رہ گئے تھے۔ میں نے بے حد اختصار کے ساتھ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اور آج میں تمہیں یہ جو کچھ بتانے والا ہوں یہ میری زندگی کے آخری سالوں کی کہانی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا جسم بوڑھا ہو چکا ہے، اور انہی دنوں مہاپارا کی روح نے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ اس کا انتقام کیا ہوگا، آخری انتقام؟ میں یہ سوچ سوچ کر کانپ جاتا تھا۔ میری آنکھوں نے اپنی زندگی میں وہ منظر دیکھے ہیں کہ بہت کم آنکھوں نے دیکھے ہوں گے۔ میں ایسے انوکھے عجیب و پراسرار حالات سے گزرا ہوں کہ شاید کوئی نہ گزرا ہو۔ اس بات کا اندازہ غالباً تمہیں میری سرگزشت سن کر ہو چکا ہوگا۔ لفظوں میں جو کچھ بیان کرنا ممکن تھا میں نے وہ بیان کر دیا، مگر مجھے اندازہ ہے شاید لفظ میرا ساتھ نہ دے پائے ہوں، اور ان میں وہ تجربات اور واقعات منتقل نہ ہو سکے ہوں جو مجھ پر گزرے ہیں۔ میرے انہی تجربات و مشاہدات نے مجھے دوسرے عام آدمیوں کی نسبت غیر معمولی ہمت عطا کی تھی، ایک ایسی ہمت کہ میں بڑے سے بڑے خطرے کے روبرو ہو کر بھی کبھی جی نہ چھوڑتا، اور غالباً وجہ یہی تھی کہ مہاپارا کے متوقع انتقام کے بارے میں کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے ذہن سے جھٹک دینا چاہا۔ میں نے اس سلسلے میں حمزاد سے بھی رجوع کیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مہاپارا کا انتقام کیا ہوگا، مگر حمزاد اپنی تمام تر پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر بھی یہ نہیں معلوم کر سکا کہ مہاپارا مجھ سے آخر کیا انتقام لینا چاہتی ہے۔ مجھے امید بھی یہی تھی
کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ماپارا کے سلسلے میں حمزاد ہمیشہ ناکام ہی ثابت ہوا تھا۔ حمزاد کی ناکامی کے بعد تو میں نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا اور سوچا کہ اب جو بھی ہو سو تقدیر۔ جس نادیدہ حملے کو کسی صورت روکا ہی نہ جا سکتا ہو تو اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار ہی لا حاصل تھا۔ اس ذہنی کشمکش سے نکل کر میں ایک بار پھر تبدیلی جسم کے لیے بے چین ہو گیا۔ دہلی کے ایک معزز ہستی خان صاحب عظمت اللہ میرے متعین میں شامل تھے۔ انہی کے ساتھ ان کا پورا خاندان میرا مرید تھا۔ عنایت اللہ انہی کا لڑکا تھا۔ عنایت کے جسم کی صحت یابی قابل رشک تھی اور چہرے میں بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ جوانی جیسے اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ چوڑا سینہ، بھرے بھرے بازو اور مضبوط ہاتھ پیر۔ اس کی عمر مشکل سے 16-17 کے درمیان تھی۔ اس کے اوپری ہونٹ پر ہلکے ہلکے روؤں کا آغاز ہوا تھا۔ عنایت بھی میرے دوسرے مریدوں کی طرح مجھ سے انتہائی عقیدت رکھتا تھا۔ اس کی صحت و جوانی یقیناً قابل رشک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے تبدیلی جسم کے بارے میں سوچا تو عنایت کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس کا نوخیز جسم میری ناآسودہ خواہشوں کی تسکین کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا۔ اب میرے سامنے مسئلہ اپنے 40 دن کی غیر حاضری کا تھا، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میری محفل گرم نہ ہوتی۔ شام ہوتے ہی میرے مکان پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگنے لگتا، کیونکہ لوگوں سے ملنے کا وقت میں نے یہی مقرر کیا تھا۔ دہلی کے علاوہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آ کر میرے حلقہ احباب میں شامل ہو جاتے۔ میں نے اس بات پر کافی غور و خوض کے بعد ایک شام برسر محفل کہا، اب ہمارا جسم مجاہدوں اور ریاضتوں کے سبب خاصا ضعیف ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے نئی قوت و توانائی کی ضرورت ہے۔ ہم 40 دن کے لیے دہلی سے رخصت ہو رہے ہیں اور جب ہم لوٹیں گے تو تم لوگ ہماری کمر جھکی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ انہیں میری باتوں پر بھرپور یقین تھا اور بھروسہ تھا۔ اس طرح میں نے وہاں سے اپنے 40 دن کے غیر حاضری کا جواز پیدا کر لیا تھا۔ ہم ان دنوں چلہ کشی کریں گے اور اس دوران کسی سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ہم جانتے ہیں اگر ہم نے یہیں چلہ شروع کر دیا تو بھی ہمارے عقیدت مند و مرید ہم سے ملنے اور ہمارے دیدار کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم 40 دن کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ دہلی سے باہر کہاں یہ ہم نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ ہمیں علم ہے اگر ہم نے یہ بتا دیا تو لوگ وہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ میرے کسی بھی عمل پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ محفل برخاست ہونے اور لوگوں کے جانے کے بعد میں نے حمزاد کو طلب کیا، تم نے جگہ کا انتخاب کر لیا؟ میں نے حمزاد سے دریافت کیا، جی ہاں، ہمیں دہلی سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ قطب مینار کے ارد گرد کچھ کھنڈرات ہیں، وہاں تمام کام بخوبی ہو سکتا ہے اور 40 دن بعد کسی خوف و خطرے کے وہاں گزارے جا سکتے ہیں۔ حمزاد نے جواب دیا، لیکن یہ سب کچھ ہوگا کس طرح؟ ابھی میں پوری طرح سب باتیں سمجھ نہیں پایا ہوں۔ اس سے پیشتر جب اس کی نوبت آئی تو ہمارا کام رضیہ نے کر دیا تھا، اب ہم کس کا سہارا لیں گے؟ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا اظہار کر دیا۔ پیشتر دونوں بار آپ کا سر جسم سے جدا ہوا تھا، اس لیے میری قوتیں بھی وقتی طور پر مفلوج ہو گئی تھیں، مگر اس بار ایسا نہیں ہے۔
اس لیے اس سلسلے میں میرے اور آپ کے علاوہ کسی تیسری ہستی کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ حمزاد نے کہا، میں اب بھی تمہاری بات پورے طور پر نہیں سمجھ پایا۔ اس بار میں خود اپنے آپ کو قتل کروں گا اور عنایت کو بھی؟ حمزاد کا جملہ سن کر میں کانپ گیا۔ وہ مجھے اور عنایت کو قتل کر کے میرا سر اس کے جسم سے جوڑ دینا چاہتا تھا۔ قتل ہونے کا تصور ہی میرے نظر میں نہایت بھیانک تھا۔ مجھے اس سے پہلے 2 بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا اور میں اس تکلیف و اذیت سے آشنا تھا تو اس سنگین اور بھیانک تجربے کے عوض مجھے برداشت کرنی پڑی تھی۔ اسی رات حمزاد مجھے لے کر قطب مینار کے قریب ایک کھنڈر میں پہنچ گیا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا اور حمزاد مجھ سے رخصت ہو کر عنایت کو لینے گیا ہوا تھا۔ آنے والے ہولناک لمحات کا تصور میرے لیے عجیب بنا ہوا تھا۔ میرا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے اچھل کر باہر آ جائے گا، لیکن میں زیادہ دیر اس کیفیت سے دوچار نہیں رہا۔ حمزاد کو لوٹنے میں دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں عنایت کا بے ہوش جسم تھا جو اس نے بہت آہستگی کے ساتھ پتھریلے فرش پر ڈال دیا۔ اندھیرا ہونے کے سبب اس جسم کے بارے میں صرف اتنا ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ عنایت کا جسم ہے، کیونکہ مجھے اس کے چہرے کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیدھے تن کر بیٹھ جائیے، حمزاد کی آواز تاریکی کو چیرتی ہوئی میری سماعت سے ٹکرائی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا، غالباً وہ خنجر ہوگا۔ پہلے کون قتل ہوگا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میری آواز میں گھبراہٹ اور خوف شامل تھا۔ عنایت اور اس کے بعد آپ، تاکہ آپ کو زیادہ دیر تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ حمزاد کے ان الفاظ کے ختم ہوتے ہی مجھے ایک گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی، خرخر سے مشابہ آواز، بالکل ایسی آواز جیسے کسی بکرے کو ذبح کرتے ہوئے سنائی دیتی ہے۔ میرا جسم اب نمایاں طور پر کانپنے لگا تھا۔ خود قتل ہونے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ سنبھلیے، حمزاد میری طرف پلٹا۔ میں نے چاہا کہ اسے کچھ دیر رکنے کو کہوں، مگر میرے الفاظ ہونٹوں سے ادا نہ ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے ہی حمزاد کا ہاتھ اپنا کام کر چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دہکتی ہوئی انگیٹھی میری گردن پر انڈیل دی گئی ہو۔ اس کے بعد دوسرے ہی لمحے میرا سر جسم سے جدا ہوا اور عنایت کے تڑپتے ہوئے جسم سے جا لگا۔ گردن کی پچھلی ہڈی پر مجھے ایک بھرپور ضرب کا احساس ہوا اور اس کے بعد میں اپنے حواسوں میں نہ رہ سکا۔ انتہائی تکلیف و اذیت نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میری طویل زندگی میں وہ 40 دن خود کو محسوس کرائے بغیر نہ گزر سکے۔ وہ تکلیف و اذیت سے بھرپور 40 دن گزرے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بڑا مرحلہ گزر چکا تھا۔ میں اب ایک جوان اور صحت مند جسم کا مالک بن چکا تھا، لیکن اپنے چہرے پر پڑے ہوئے جھریوں کے جال، اندر دھسی ہوئی آنکھیں اور ابھری ہوئی رخساروں کی ہڈیوں کو تبدیل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرا جسم جوان تھا مگر چہرہ بوڑھا۔ 40 دن بعد میں نے اپنی محفل سجائی تو مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا، جیسے مجھے میری کھوئی ہوئی مملکت واپس مل گئی ہو۔ میرے ارد گرد حسب معمول عقیدت مندوں اور مریدوں کا حلقہ تھا۔ ان میں امیر بھی تھے اور غریب بھی، سرکاری افسران بھی اور عام شہری بھی، ہندو بھی اور مسلمان بھی۔ انہی لوگوں میں ایک طرف سر جھکائے عظمت بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں غم کے سائے لہراتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس کے غم سے آشنا تھا۔ جوان اولاد کے بچھڑنے کا غم معمولی نہیں تھا۔ وہ گمسم خاموش سا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ عظمت اللہ جس کے بیٹے کے جسم پر اب میرا قبضہ تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ تمہارے دکھ سے ہم بے خبر نہیں ہیں عظمت اللہ، مگر ہم تمہیں سوائے صبر کی تلقین کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ عنایت اب کبھی واپس نہیں آ سکے گا، اور نہیں ایسا نہ کہیے مرشد، میری آس نہ توڑیے۔
عظمت اللہ میری بات کاٹ کر گڑ گڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم ایسا ہرگز نہ کہتے مگر حقیقت یہی ہے۔ ہمارا علم یہی بتاتا ہے، ہر چند کہ میں نے عنایت اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن ہم جانتے ہیں وہ 40 دن سے لاپتہ ہے، کیونکہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مرشد سچ کہتے ہیں؟ وہ میرے پاؤں پر گر پڑا اور انہیں چومنے لگا۔ تمام حاضرین محفل متاثر نظر آ رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، عظمت ایک دم چونک پڑا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ میرا دایاں پاؤں پکڑے حیرت سے اسے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے برسر محفل ایک ایسا ناشائستہ حرکت کی کہ مجھے اپنا پاؤں گھسیٹ لینا پڑا۔ اس نے میرا پاجامہ پنڈلی سے اوپر تک چڑھا دیا اور اب گھٹنے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل وہی، قطعی وہی۔ وہ بڑبڑایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے عظمت اللہ؟ میں نے کڑک کر پوچھا۔ کیا تم آداب محفل بھی بھول گئے ہو؟ یہ کہہ کر میں نے فوراً حمزاد کو طلب کیا تاکہ اس سے حقیقت معلوم کر سکوں کہ عظمت اللہ کی موجودہ کیفیت کا سبب کیا ہے۔ پھر حمزاد نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میں بھی چونک پڑا۔ اب مجھے تمام معاملے کو سنبھالنا تھا، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ بات بگڑ جاتی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظمت اللہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا تھا عظمت اللہ، یہ نشانات دیکھ کر تمہارے دل میں عنایت کی یاد کے زخم تازہ ہو جائیں گے۔ یہ ہماری ایک ادنا سا کرشمہ تھا۔ تمہارے دکھ کو جاننے کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا۔ ہم واقف ہیں، عنایت کے دائیں پاؤں پر بھی انگلیوں سے اوپر اسی طرح کا زخم تھا اور دائیں گھٹنے پر بھی۔ ایک بار بچپن میں چبوترے سے گرنے کے سبب اسے چوٹیں آئی تھیں۔ میں نے نہایت پرسکون آواز میں بات بنا دی اور عظمت اللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اب پھر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ جاؤ، اب گھر جاؤ، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے کہ تمہیں صبر مل جائے۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، نیا جسم ملنے کے بعد تو جیسے مہاپارا کا آخری انتقام میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا۔ ہر شب میرے لیے نئی تھی، جیسے عہد جوانی ایک بار پھر لوٹ آیا ہو۔ اور انہی دنوں میں نے اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں سے ایک نام سنا، گھنشیام داس۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک طویل عرصے افریقہ میں رہ کر آیا ہے۔ وہاں کے پراسرار علوم سے وہ اچھی طرح نہ صرف واقف ہے بلکہ خود اس کے پاس کچھ پراسرار قوتیں ہیں۔ پوری دہلی میں ان دنوں اسی کا شہرہ تھا۔ میں نے اس کے اتنے تذکرے سنے کہ میرے دل میں بھی اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی یہ خواہش بھی کہ کسی طرح یہ معلوم کیا جائے کہ اس کے پاس کیا پراسرار قوتیں ہیں اور وہ کتنے پانی میں ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو لوگوں کے ذہن سے اس کا بھوت اتار دیا جائے۔ ایسا ممکن تھا، لیکن صرف اسی وقت جب وہ لوگوں کے درمیان اپنی کسی پراسرار قوت کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ اس کی قوتوں کو حمزاد کے ذریعے ناکام بنا کر اسے بآسانی لوگوں کی نظروں میں ذلیل کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی جس نے مجھے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میں گھنشیام داس کو ایک نظر دیکھ لوں، اور جلد ہی مجھے اس کا موقع بھی مل گیا۔ ایک دن میں نے سنا کہ رام لیلا گراؤنڈ میں ایک بڑے مجمع کے سامنے گھنشیام داس اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ ایک سنہری موقع تھا۔ میں اس کی شہرت و عزت کو خاک میں ملا دینا چاہتا تھا۔ میں موقع غنیمت جان کے اپنے مریدوں کے حلقے میں سرے شام لیلا گراؤنڈ پہنچ گیا، جہاں ایک بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے زمین پر فرش بچھائے گئے تھے۔ ہزاروں افراد وہاں جمع تھے، اور کچھ دیر بعد ہی گھنشیام اسٹیج پر آ کر اپنے کرتب دکھانے والا تھا۔ دہلی کے عوام کے لیے میری شخصیت نئی نہیں تھی۔ ہندوؤں کے دلوں میں بھی میری طرف سے لاکھ کدورت و عداوت سہی، مگر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا۔
یہ ان کے لیے بڑی عزت و افتخار کی بات تھی کہ میں ان کے جلسوں میں شرکت کرنے آیا تھا۔ مجھے سب سے آگے جگہ دی گئی، جہاں شہر کے دوسرے معززین بھی بیٹھے تھے۔ چند لمحے بعد ہی گھنشیام داس سادھوؤں کے لباس میں اسٹیج پر نمودار ہوا اور پورا گراؤنڈ نعروں سے گونج اٹھا۔ گھنشیام کے ہمراہ اس کا ایک چیلا بھی تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سب کے نعروں کا جواب دیا اور مجمع کو مخاطب کر کے ایک انگیٹھی اور کوئلوں کی فرمائش کی۔ منتظمین میں سے کسی نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ گھنشیام نے انگیٹھی دہکانا شروع کر دی اور جب کوئلے پوری طرح انگاروں میں تبدیل ہو گئے تو اس نے ایک لوہے کی پرت نکال لی اور مجمع کے درمیان آ کر لوگوں کو دہکتے ہوئے کوئلے دکھانے لگا۔ میں اس کی تمام حرکات و سکنات کا پوری طرح جائزہ لے رہا تھا اور اسی پر نظر رکھے ہوا تھا، اور اس توقع میں تھا کہ کب وہ کوئی دعویٰ کرے اور کب میں اس کے دعوے کو باطل بنا دوں، لیکن ابھی تک اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ مجمع کے آخر تک جا کر پلٹ رہا تھا، پھر مجمع کے بالکل درمیان پہنچ کر اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اس نے پرات میں دہکتے ہوئے انگارے مجمع کے اوپر بکھیر دیے۔ اسی وجہ سے لوگ چیخ پڑے، مگر دوسرے ہی لمحے پورا گراؤنڈ تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ وہ انگارے لوگوں تک پہنچتے پہنچتے گلاب کے مہکتے پھولوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ میں کھول کر رہ گیا۔ وہ ظالم اپنا کمال اچانک اور غیر متوقع طور پر دکھا چکا تھا، اور میں اس بات کا منتظر تھا کہ وہ کچھ منہ سے کہے۔ وہ اب پھر اسٹیج پر پہنچ چکا تھا اور سر جھکا کر لوگوں کی تحسین و ستائش کا جواب دے رہا تھا۔ میں پوری طرح مستعد ہو کر اس کے دوسرے کرتب کا انتظار کرنے لگا۔ اب میں نے حمزاد کو بھی طلب کر لیا تھا تاکہ وہ مجھے بروقت آگاہ کر سکے کہ گھنشیام اب کیا کرنے والا ہے، اور حمزاد ہی کے ذریعے میں اس کا توڑ کر سکوں۔ لیکن اس بار حمزاد کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ گھنشیام کہہ رہا تھا